قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. سب سے پہلے تو میں آپ تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور بہت مختصر الفاظ میں جو ہے آپ نے اپنی گفتگو کو خیر الکلام دیا اور بہت مختصر الفاظ میں جو ہے گفتگو کر کے آپ آگے چلیں گے. دیکھیں یہاں پہ آیت پڑھی گئی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک کوئی قوم خود نہیں کھڑی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں بدلتا. تقدیر کو بدلنا ہے تو ہم نے خود بدلنا. سب سے پہلے تو میں کہوں گا آپ تمام حضرات سے کہ سب سے پہلے تو میں خود بدلوں. اور میں بدلوں کیسے بدلوں؟ ایسے بدلوں کہ میں تمام مساجد میں جاؤں، ان کے ساتھ بیٹھوں، ان کی گفتگو سنوں، اس کو انگیز کروں، اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن جہاں موقع ملتا ہے وہاں ڈنگ بھی اچھا مارتے ہیں. اس لیے یہ والا کام چھوڑ دیں. سب سے پہلے تو میں خود بدلوں. میں امام مسجد ہوں تو میں بدلوں. اپنے رویے کے اندر نرمی، عاجزی، یہ بہت بڑا خزانہ ہے. اور تحمل، بردباری، رواداری، ایک دوسرے کی بات کو سننا، یہ سارے مسائل دنیا کے ہیں. آخر میں اس نتیجے پہ پہنچتے کہ آئیں بیٹھتے ہیں اور مسئلے کو حل کرتے ہیں اور مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اس لیے جو ہے نا ہمارے درمیان جتنے بھی مسائل ہیں سارے فروعی مسائل ہیں، اور اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ پہ اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں. لیکن ایک ایک مسئلے کو اگر لے کے ہم کھڑے ہو جائیں تو پھر بہت بڑی بڑی دلیلیں ہر ایک کے پاس موجود ہیں. اس لیے سب سے پہلے تو میں خود بدلوں، ایک بات. دوسرے نمبر پر پھر میں اپنے محلے کو بدلنے کی کوشش کروں، کیونکہ میرے مقتدی ہیں. میں ان کو جس لائن پہ لے کے جاؤں گا وہ اسی لائن پہ جائیں گے. اور 90% آبادی آپ کے پیچھے چلتی ہے دینی مسائل کے اندر، باقی مسائل کے اندر. اگر میں اپنے اندر رواداری پیدا کروں، اپنے محلے کے لوگوں کے اندر رواداری پیدا کروں، تو انشاءاللہ یہ نرمی اور یہ عاجزی اور یہ انکساری اور ایک دوسرے کی بات کو سننا اور ایک دوسرے کی تنقید کو سننا، ایک دوسرے کے لیے رواداری پیدا کرنا، تو یہ محلوں کے اندر بھی رواداری پیدا ہوگی. ابھی دیکھیں، میں آپ کو تصویر شاید دیکھی ہوگی چند دن پہلے امیر جماعت اسلامی پاکستان، وہ بڑے بڑے مشائخ اور علماء کرام سے ان کے پاس جا رہے ہیں، کوئی ان کے پاس آ کے مل رہا ہے. اور جماعت نے ایک مشائخ ونگ بھی جو ہے نا بنایا اور الحمدللہ بڑی اچھی جو ہے نا بریک تھرو بھی ہوا ہے. ابھی ہم چند دن پہلے پیر ریاض الصالحین شاہ صاحب کے پاس گئے. انہوں نے جو خاص بات کی، انہوں نے کہا کہ میں اپنے طلبہ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلا یہ کام کریں کہ اگر کسی کے اندر کوئی خامی آ جائے، کوئی دینی جماعت ہے، دینی شخص ہے، کوئی کام کر رہا ہے، دین کے لیے کام کر رہا ہے، تو آپ نے اس خامی کو جو ہے نا اس کے اوپر پردہ ڈالا. ظاہر ہم ہی ہیں نا، ہم انسان ہیں، ہمارے اندر سے کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، اور پھر ہم کہاں جا کے جو ہے نا اس کو بیان کرتے ہیں. تو کہا کہ میں نے اپنے شاگردوں کو کہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اور یہ کام ہم بھی کریں. ایک دوسرے کے اوپر پردہ ڈالیں، ایک دوسرے کی کوتاہیوں کے اوپر پردہ ڈالیں، ورنہ تو ہر انسان ہے اس کے اندر بے شمار جو ہے نا کمیاں اور کوتاہیاں. اس لیے جو ہے نا ہم سب سے پہلے خود بدلیں، اپنے معاشرے کو بدلیں. اور آنے والا جو وقت ہے نا یہ بڑا مشکل وقت ہے، اور بڑی جو ہے نا تیزی کے ساتھ ظاہرت تو مدینہ منورہ کی ریاست کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج تک جتنی اسلامائزیشن اس پاکستان میں ہو چکی ہے دستوری ریاست، اس کو ڈی اسلامائز کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. اربوں ڈالر اس بات پہ لگ رہا ہے کہ آپ کے ملک کو واحد ریاست ہے پاکستان اسلامی ممالک کے اندر جس کا دستور اسلامی ہے، جس میں حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کر لیا گیا ہے، جس میں قرارداد مقاصد موجود ہے، جس کے ذریعے سے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا ہے. تو اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اسمبلی کے اندر کچھ لوگوں کو پہنچایا جائے اور اس قادیانیوں والی شک کو جو ہے اس کے اندر سے ختم کیا جائے. اور ایجنڈا یہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں دیوبندی مسلک ہے، بریلوی مسلک ہے، اہل حدیث مسلک ہے، باقی مسالک ہیں، اسی طریقے سے قادیانیوں کو ایک مسلک بنا دیا جائے. اور ہماری حکومت ظاہر مدینہ کی ریاست کی بات کر رہی ہے،
لیکن قادیانیوں کے لیے پورے طریقے سے فیسیلیٹیٹر ہے، پورے طریقے سے راستے ان کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ ابھی ٹینچ باٹا میں آپ نہیں کرتے، ٹینچ باٹا میں انہوں نے مکان خریدا، وہاں پہ مسجد بنائی، اس کے اوپر جو ہے نا جماعت اسلامی کے ہمارے ساتھیوں کے قریبی جو ہے نا جب ہمیں پتہ چلا تو وہاں پہ جو ہے نا ہم نے 2 3 4 5 6 کانفرنس ہوئی، اور اس کے بعد علماء اکرام کی بڑی کانفرنس ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے نا اسٹے لیا گیا، اس کے بعد کورٹ کا بیلف آیا، اور کورٹ کے بیلف نے جب اندر داخل ہو کے دیکھا تو پوری مسجد بنی ہوئی، وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اور وہ اپنے لحاظ سے وہ جو ہے عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے بہت تیزی کے ساتھ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ہمیں چوکنا ہونا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، کس طریقے سے جو ہے نا قادیانیوں کو راستہ دیا جا رہا ہے، قادیانیوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے تو کرتارپور کا بارڈر کھلا ہے سکھوں کے لیے، لیکن اس کے پیچھے قادیان ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا ان کے لیے آنے جانے کے راستے کھول دیے گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر جو ہے نا ہمارے ابھی جو رائے منظور کی آپ نے وہ ایک کلپ پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہے یا نہیں سنا، رائے منظور جو ہمارا پنجاب کا ٹیکس بورڈ کا جو ہے وہ چیئرمین بنا تھا، 6 مہینے اس نے کام کیا۔ اس نے کہا نرسری سے لے کر میٹرک لیول تک 10,000 کتب پڑھائی جا رہی ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں، نرسری سے میٹرک تک 10,000 کتب پڑھائی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی ٹیم بٹھائی، سارے جو ہے نا نصاب کو لے کر آیا اور اپنے پاس میں نے دفتر میں رکھا، اور ان میں سے صرف 500 کتابیں بھی میں نے چیک کروائی تھی۔ 500 کتابوں میں پورا قرآن مجید کی جو ہے نا ان 500 کتابوں میں سے 100 کتابیں ایسی تھی جن میں قرآن کی آیت غلط لکھی ہوئی تھی، اسی طریقے سے آیات غلط لکھی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس کے اندر موجود تھی، صحابہ اکرام کی توہین اس کے اندر موجود تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ نرسری اور پریپ اور میٹرک لیول تک بچوں کو جو بعض کتابیں ایسی ہیں کہ ہاسٹل لائف کے بارے میں جو پڑھایا جا رہا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ وہاں پہ اینڈ نتیجہ یہ نکالا کہ لڑکیاں رات کو واپس آ کے جب اپنے ہاسٹل میں پہنچتی ہیں تو ننگی ہو کے سوتی ہیں، اور ایک لڑکی کے کپڑے نہیں اتر رہے ہوتے تو وہ دوسری لڑکی مل کے اس کے کپڑے اتار رہی ہوتی ہے۔ کہا کہ میں نے 100 کتابیں 500 میں سے بین کر دی۔ یعنی ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے نظام تعلیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے معصوم بچوں کے نظریات کے ساتھ کیسے کھیلا جا رہا ہے، اور ساری دنیا چڑھ توڑی ہے مسلمانوں کے اوپر اور مسلمانوں کے وسائل کے اوپر۔ ہماری بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے ساری دنیا میں، اور ہمارے حکمران جو ہے ان کے ساتھ مل کے بیٹھے ہوئے، اور وہاں سے کابینہ میں جو ہے انہوں نے اپنے ٹاؤٹ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں پہ بل منظور ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے پیچھے پنجاب میں دیکھا نا کہ بھئی کوئی بندہ اپنی بچی سے نہیں پوچھ سکتے کہ رات 2 بجے کدھر سے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پوچھے گا تو اس کو کڑے پہنائے جائیں گے کہ یہ جو ہے نا دہشت گرد بندہ ہے، تو اس کو جو ہے نا اس کی نشانی جو ہوگی نا یہ کڑے والی ہوگی۔ اسی طریقے سے بے شمار وہ اقدامات کرتے رہتے ہیں، یہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ آپ کی قوت پر ہے، آپ کے قوت اظہار پر ہے، آپ کے بیانیے پر ہے، آپ کے اتحاد امت پر ہے کہ اگر ہم متحد ہوں گے تو ہم ان چیزوں کو روک سکتے ہیں، لیکن اگر ہم متحد نہیں ہوں گے، ہم پارا پارا ہوں گے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے، ہم جو ہے آمین مرجا اور یہ چیزوں کے اوپر لگے ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آپ کو گھیرتے چلے جائیں گے، آپ کی مساجد کو گھیریں گے، آپ کے اوقاف کے ٹرسٹ کو گھیریں گے، آپ کے جو ہے اکاؤنٹ، آپ کو پتہ ہے آپ کی مساجد کے اور مدارس کے جتنے بڑے بڑے اکاؤنٹ ہیں انہوں نے بین کر دیے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا کئی لوگوں نے جو ہے نا کیش کر کے جو ہے ان سے جو ہے اپنے اکاؤنٹ کھلوائے، ان کے اندر ہزاروں لاکھوں روپیہ پڑا ہوا تھا لیکن انہوں نے بین کر دیے تھے۔ یعنی ٹرسٹ کے ایکٹ میں جو بھئی آئندہ کوئی جو ہے نا فاؤنڈیشن نہیں بن سکتی، کوئی ٹرسٹ نہیں بن سکتا، کوئی وقت نہیں کر سکتا، اور ابھی جو نیا بل آ گیا ہے اس لیے ہمیں سب کو بیدار ہونا ہے۔ اچھا اس بیداری کی بھی ایک مرحلہ ہے، جیسے مولانا مفتی عبداللہ صاحب نے کہا نا کہ اقتدار کی بات، الحمدللہ آج تمام دینی جماعتیں اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہیں کہ بھئی جب تک اقتدار ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن سب سے آپ کی گلی محلے کا اقتدار تو ابھی آنے والا ہے، الیکشن آپ کو پتہ چل گیا اناؤنس ہو گیا ہے، اور انہوں نے جو ہے ابھی 2 دن پہلے جو ہے ابھی سپریم کورٹ نے جب پنچایتی الیکشن کے لیے ان کو ڈاکا ہے تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے شیڈول جاری کر دیا ہے۔ کینٹ کے الیکشن اپریل میں ہو رہے ہیں، اپریل اور مئی میں، پنجاب کے کینٹ بورڈ کے الیکشن اپریل اور مئی میں ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد جون جولائی اگست 3 مرحلوں میں آپ کے جو ہے بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، اور پہلے مرحلے کا بلدیاتی الیکشن بہت آسان الیکشن ہے، یہ آپ کا PP 12 جو ہے نا یہ سارے کا سارا میٹروپولیٹن میں چلا گیا ہے، اور میٹروپولیٹن کے نیچے جو ہے نا کوئی 108 کے لگ بھگ نیبرہڈ کونسلیں بن گئی ہیں۔ اب ایک نیبرہڈ کونسل میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو ہوتا نا ایک وارڈ ہوتا تھا، ایک کینڈیڈیٹ ہوتا تھا، ابھی ایک نیبرہڈ کونسل میں کم از کم 7 ممبران ہوں گے، ان میں سے 5 جنرل کونسل کے،
जनरल काउंसलर होंगे, जो टॉप पे चले जाएगा वो चेयरमैन बन जाएगा। एक उनमें से खातून होगी, एक अक़लियत का मेंबर होगा। आपकी हर यूनियन काउंसिल 2 जो है ना नेबरहुड काउंसिलों में तकसीम हो जाएगी, यानी पुराने 3 वार्डों के ऊपर एक नेबरहुड काउंसिल बन रही है। उसमें से 5 बंदे आप मुंतखब करवा सकते हैं। अगर हम सारे लोग मिलकर, अच्छा खैबर का तजर्बा हमारे सामने है, खैबर में जो है ना जब इन्होंने ये वाला निज़ाम ला के इलेक्शन करवाया तो जो बंदा आखिर में 250 वोट ले लेता है ना, वो 5वें नंबर का काउंसलर होता है। यानी 250-300 वोट जब वो ले लेता है तो 5वें नंबर का काउंसलर होता है। इसलिए इस सिस्टम को समझें। और फिर इसके बाद जो है ना मसलन आपके 108 या 106 जो है ना नेबरहुड काउंसिलों के इलेक्शन हो गए, उसको ज़रबे 8 करें या ज़रबे 7 करें, कितनी बड़ी जो है ना क़यादत मुंतखब होकर आपकी जो है ना जली महलों के अंदर आ जाती है। फिर उसके बाद जो है ना आपका चेयरमैन का इलेक्शन होगा, चेयरमैन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, उसमें जो है ना आपका PP 11 है, और फिर इसके साथ साथ जो है ना PP इसमें जो है ना पिंडी शहर के PP जो है 12 भी है, उसमें 13 भी है, 13 का भी मैक्सिमम हिस्सा है। फिर उसके साथ साथ जो है ना हमारा PP 16 है, 17 है, 18 है। ये कम से कम 7 सूबाई असेंबली की सीटों के ऊपर एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है। इसके ऊपर चेयरमैन जब इलेक्शन लड़ेगा तो चेयरमैन के इलेक्शन के लिए अगर तो सारी पार्टियां अपनी अपनी लड़ेंगी तो किसी को कोई असेंबली में नशिस्त नहीं मिलेगी। आपकी पिंडी जिले की जो असेंबली बनेगी, ये मेट्रोपॉलिटन की जो असेंबली बनेगी, उसमें कम से कम 55-56 अफराद होंगे। अगर हम सारी दीनी जमातें, अच्छा उसकी लिस्ट सबमिट करें, यानी सारे लोगों ने एक चेयरमैन के लिए वोट डालने, जितने परसेंट आपने वोट उठा लिए उतने परसेंट आपको नशिस्तें असेंबली के अंदर मिलेगी। मतलब पीपल पार्टी ने जितने उठा लिए, नून लीग ने जितने उठा लिए, तहरीक इंसाफ ने जितने उठा लिए, जमात इस्लामी ने, बाकी दीनी जमातों ने जितने परसेंट अपने अपने निशान और झंडे पे वोट उठा लिए, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपको 54 अफराद में से कितनी नशिस्तें मिलेंगी। 54 अफराद में से 40 जनरल काउंसलर है, पूरे जो वोट कास्ट होंगे उसमें से 40 जो है ना हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। एक नशिस्त के लिए जितने वोट बनेंगे उतने आपको मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ के जो ना तीन जमातें पिंडी की इकट्ठी हो जाएं और इस बात को समझें कि हमने मैक्सिमम अफराद, और जो वो चेयरमैन सारी दीनी जमातों का अगर एक चेयरमैन खड़ा हो जाता है तो हर उसके नीचे लिस्ट जो सबमिट होनी है कि भाई चलो एक बंदा जमात इस्लामी का हो जाए, एक जो है ना JUI का हो जाए, एक जो है ना तहरीक लबैक का हो जाए, एक जो है ना बाकी जो है ना जमातों का हो जाए। तो इस तरीके से अगर हम अल्टरनेट 1 2 3 4 इस तरह 5 करके और फिर उसके नीचे फिर 1 2 3 4 5 करके अगर हम अपनी लिस्ट सबमिट करवा दें, एक चेयरमैन के ऊपर जो है मेट्रोपॉलिटन में अगर हम एक चेयरमैन के ऊपर इत्तेफाक कर लेंगे तो आप पीपल पार्टी को और मुस्लिम लीग नून और दूसरी पार्टियों के मुकाबले में ज्यादा बंदे मेट्रोपॉलिटन में पहुंचा सकते हैं। इसलिए जो है ना बदलना हमने खुद, मैंने पहले आपको कहा कि अगर हम ये इत्तेहाद और इत्तेफाक, बहुत आसान इलेक्शन आ गया इस अपनी पंचायत में और नेबरहुड काउंसिल के अंदर, यहाँ लोकल सतह पे आप बैठे और फैसला करें कि कौन से 5 बंदे खड़े करने और सब मिलकर जो है उन 5 बंदों को वोट एक हर एक में एक डालना जनरल काउंसिल के लिए। लेकिन हर पार्टी कोशिश करे कि हमारा एक काउंसिलर 250-300 वोट हम ले सकते हैं, एक काउंसिलर हमारा 5 में से मुंतखब हो जाए, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा यानी उसके अंदर वोट लेगा वो चेयरमैन हो जाएगा इस आपकी नेबरहुड काउंसिल का। इसलिए खातून पे जो है ना सारे मिल के इत्तेफाक कर ले कि खातून नुमाइंदा जो है ना वो हमारी आ जाएगी। तो इसी तरीके से यानी हम अगर इन बड़ी पार्टियों को कोई अगर शिकस्त देना चाहते हैं तो ये वो तरीका है कि हम यहाँ पर बैठ के पहले उस सिस्टम को समझें जो आपके सर पे बिल्कुल जो है ना आ गया है और आपकी गली और मोहल्ले के अंदर आ गया है। इसलिए उस सिस्टम को भी समझें, उस पर डिसीजन भी करें और फिर उसके बाद जो है ना आप सारे बैठ के इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ ये फैसला करें। इसके साथ साथ जो है ना देखें मुफ्ती अब्दुल्ला साहब की बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दुआ है। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब वाक़िअ होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता लेकिन मैं निशानी बता देता हूँ। कहा कि इज़ा ज़ुय्यत अमानत, जब आपकी अमानतें ज़ाया होगी तो फंतज़िर, फिर आप इंतजार करें क़यामत का। वो बद्दू था, अराबी था, देहाती था। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अमानतें ज़ाया होंगी? कहा कि इज़ा वुस्सिदा अल-अम्रु इला ग़ैरि अहलिही, कि जब उमूर मुमलिकत नाअहल तरीन लोगों के हवाले हो जाएंगे तो तुम्हारी अमानतें ज़ाया हो जाएंगी। और फिर कहा फंतज़िर, फिर क़यामत का इंतजार करें। तो पिछले 75 साल से हमारे साथ यही कुछ हो रहा है। हम खुद अपनी गली मोहल्ले से उनको मुंतखब करके भेजते हैं और फिर हमारे मुसलमान पार्लियामेंटेरियन क्या कहते हैं? रमेश कुमार को ये कहे कि शराब हराम है, हमारा पार्लियामेंटेरियन खड़ा होकर कहे कि नहीं शराब की परमिट जारी रहनी चाहिए। हमने वोट मुंतखब करके डाल के उसको पहुंचाया हुआ असेंबली में। रमेश कुमार जो है हिंदू और ईसाइयों के ये कहे कि भाई शराब हराम है, नहीं होनी चाहिए,
اور ہمارا پارلیمنٹیرین منتخب ہو کے یہ کہے کہ نہیں اس کو پرمٹ جاری رہنا چاہیے. ہماری جو ہے کورٹ اگر جسٹس تقی عثمانی صاحب اور محمود غازی صاحب یہ فیصلہ کرے کہ 6 سال کے اندر اندر سود کی لعنت جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو اگر اس لعنت کو ختم کر دیا جائے تو نواز شریف صاحب اور ساری ان کی پارٹی اور کابینہ مل کے یو بی ایل کو کہے کہ نہیں سود کو جاری رہنا چاہیے، تم اپیل کرو. انہوں نے اپیل کی اور آج تک سود کی لعنت کے اندر ہماری قوم تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ میں ہے. یہ باتیں اپنے بچوں کو اور اپنے محلے کے لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں کہ ہم اس کرائسس سے نہیں نکل سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا تمہارے اوپر کفار چڑھ دوڑیں گے. صحابہ اکرام نے پوچھا کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ کہا نہیں بہت زیادہ ہوں گے. کہا کہ تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی. پوچھا کہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ کہا کہ حب دنیا و کراہیت الموت. تو سب ہم اپنے آپ کو پرکھیں نا کہ کتنی ہمارے اندر حب دنیا و کراہیت الموت ہے. ہمارے حکمران، ہماری عوام، ہمارے جو ہے نا یعنی بڑے بڑے جو چیدہ لوگ ہیں ان کے اندر یہ دیکھیں حب دنیا کے اندر کس حد تک ہم چلے گئے. ہم حرام حلال کی تمیز سے بالا ہو گئے. اس لیے جو ہے نا ہم سب بیٹھے ہیں یہاں پر مشترکہ طور پر. آپ ہی میں سے ہر پارٹی جو ہے نا 2 افراد کا ایک نمائندہ بنائے، کمیٹی بنا لے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ آگے بڑھ کر جو ہے نا یہاں کے ڈیسیجن کریں گلی محلے کے. تو میں امید کرتا ہوں کہ بڑی چینج آپ یہاں پہ لا سکتے ہیں. اس پنڈی کے اندر میٹروپولیٹن کے اندر بڑی چینج جو ہے نا اس بلدیاتی آنے والے بلدیاتی الیکشن میں آپ لا سکتے ہیں. اور ابھی جو ہے نا دیکھیں ابھی یہ ایف جو ہے نا اس کے بعد جو یہ ایکٹ منظور ہوا ہے ابھی جو ہے نا کل میرے خیال میں قاضی عبدالرشید صاحب کے مدرسے میں ساری دینی جماعتیں پھر اکٹھی ہو رہی ہیں کہ بھئی اپنی مسجد اور اپنے مدرسے کو اور اپنے دین کو اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا ہے. نہیں کریں گے ہم لیٹ جائیں گے تو ہم نے تو دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. لوگ ہمیں پیچھے گالیاں دیتے رہیں گے. لیکن اس سے پیچھے جن لوگوں نے آج وہ والے کرائسس نہیں ہے جو بھٹو کے دور کی کرائسس تھے، جو اس سے پیچھے جو ہے نا ایوب کے دور کی کرائسس تھے. ہم بہت آگے چلیں گے، آگے بڑھے، جرأت کا مظاہرہ کریں. ایک علامہ خادم حسین رضوی صاحب کھڑا ہو کے ساری دنیا کو بدل کے رکھ دیا. مقصد یہ کہ اچھا میں ان کو بہت سنتا رہا، بہت گہرے کلپ میں بڑی محبت کرتا ہوں ان سے، بڑی جو ہے نا اخلاص کے ساتھ بات کرتے تھے. اس لیے ایک دوسرے کی پیار محبت یہ باتیں سنیں، سمجھیں اور دوسرے کے اخلاص کو پرکھیں اور اخلاص کے ساتھ جو ہے نا محبت کریں. جو بندہ جس مقام پہ کھڑا ہے اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کے اخلاص کی قدر کریں. تو بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے مرحلے پہ ایجنڈا ضرور بنانا ہے کہ بھئی ہمیں اس آنے والے بلدیاتی الیکشن میں مل کر کریں. بہت شکریہ جناب. کہتے ہیں جناب امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی جناب محترم سید عارف شنائی صاحب ان کے انتہائی مشکور ممنون ہیں اپنے قیمتی وقت سے اور بات کرنے میں تشریف لائے. رات اسی سلسلے میں انشاءاللہ 28 مارچ کو جا کر بات کریں گے. ایک بہت بڑا پروگرام جماعت اسلامی نے ترتیب دیا ہے. بڑھتی ہوئی قادیانیت، بڑھتی ہوئی فحاشی، بڑھتی ہوئی بے حیائی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس میں بھی آپ تمام حضرات کو بھی شریک ہو، اپنے دوست و احباب کو بھی شریک کریں. اس کے بعد میں دعا سے اس پروگرام کا اختتام کروں گا. جناب پیر سکتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا سے اس پروگرام. اچھا مجھے جی 22 جماعت ثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تحریک شاہد اسلام اڈیالہ روڈ میں ایک بہت ہی پروقار اور موقع کی مناسبت سے پروگرام رکھا ہے. عنوان ہے استحکام ریاست مدینہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار. پاس پیرس شادی حال نگر کالونی میں مغرب کے بعد ہوگا 7 فروری بروز اتوار بعد نماز مغرب. اس میں ہمارے مہمان خصوصی سرگوشت سے تشریف لا رہے ہیں علامہ عطا اللہ صاحب بندیالی. مقامی علماء اکرام بھی ہوں گے. سب حضرات کو میری طرف سے دعوت ہے کہ ضرور اس پروگرام میں شرکت کریں. یہ حضرت ابوبکر صدیق اس امت کے بلکہ کیا کہتے ہیں منکرین ختم نبوت کے اصل دشمن ہوئی. تو اگر ہم ان کو پہچان لیں تو انشاءاللہ ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. پھر چونکہ ریاست مدینہ سے ہمارے کان پک گئے ہیں 2.5 سال سنتے سنتے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ریاست مدینہ کا پہلا خلیفہ جو ہے وہ کون تھا، کیا کارنامے کیے اور اس کی ریاست کو کتنے بڑے خطرات کا چیلنج تھا اور اسے کیسے استحکام بخشا. تو میرے خیال میں آپ حضرات اگر تشریف لے آئیں گے تو بہت اچھا ہوگا. اللہ ہم سب کو جزائے دعا کے بعد آپ حضرات کے لیے آنے کا بھی انتظام کیا گیا ہے. تو دعا سے